شاید سے موسٹ امپورٹنٹ جو آزاد ریاست جموں کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 38 چارٹر آف ڈیمانڈ، اس کے 38 نکات پہلے بھی وفاقی وزراء نے انگیج کیا، لیکن پھر یہ 29 ستمبر کو باضابطہ انہوں نے خود لاک ڈاؤن کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے۔ اب پرائم منسٹر پاکستان نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور اب مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات کا عمل تو انتہائی خوشائند ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ منوان یہ تمام مطالبات مان لیے جائیں گے یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی کچھ چھوڑنا ہوگا؟ اب ایسے اس پر میں بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اسلام آباد پریس کلب میں جو واقعہ ہوا، پولیس نے جس وحشیانہ انداز میں دھاوا بولا، پریس کلب کے اندر داخل ہوئی، اس کے بعد صحافیوں کو، کیمرہ مینوں کو، پریس کلب کے سٹاف کو تشدد کا نشانہ بنایا، وہ قابل مذمت ہے۔ اور یہ واقعہ اس وقت ہوا ہے جب ملک کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب ہیں، جو خود صحافی ہیں اور وہ ان سارے معاملات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر صاحب ہیں، ان کی شہرت بھی ایک صحافی دوست کی ہے، سیاستدان کی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے، بلکہ جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے، صحافی کبھی پیکا ایکٹ کے ذریعے، کبھی کسی طریقے سے صحافیوں کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا، اور یہ کہ جی غیر ذمہ دار ہیں، یہ جناب جو معاشرے میں انتشار پیدا کر رہے ہیں اور ان کے لیے ان کی روک تھام ہونی چاہیے، اسپیشل قوانین بنانے چاہیے، اسپیشل ادارے ہونے چاہیے ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے۔ تو اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے پھر پولیس بھی سمجھے گی کہ بھئی یہ ایسے عناصر ہیں جن کی سرکوبی ضروری ہے، ایک فضا بن جاتی ہے۔ اور اسلام آباد پولیس کافی عرصے سے ویسے بھی ہتھ چھٹ بنی ہوئی ہے۔ تو اب وزیر داخلہ نے، نائب وزیر داخلہ جو وزیر مملکت داخلہ ہیں طلال چودھری نے معذرت کی، عطا اللہ طاہر صاحب نے معذرت بھی کی ہے، کارروائی کا بھی حکم دیا ہے، لیکن جب تک کارروائی نہیں ہوتی اور کچھ لوگ، یہ نہیں ہو کہ دو چار بیچارے سپاہی جو ہیں ان کو کسی نے حکم دیا ہوگا، جب تک ایس پی ہے، کوئی ایس ایس پی ہے، کوئی بڑا افسر ہے، وہ اس جو ذمہ دار ہے جس نے حکم دیا ہوگا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے صحافی مطمئن ہوں گے، کمیونٹی مطمئن ہوگی۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر کچھ مظاہرین تھے جو باہر مظاہرہ کر رہے تھے، آپ نے ان کو گرفتار کرنے، کچھ لوگ اندر چلے گئے ہیں، آپ پریس کلب کی انتظامیہ سے مذاکرات کریں، آپ ان سے کہیں کہ جی فلاں فلاں لوگ ہمیں مطلوب ہیں، اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو کر دیں۔ دھاوا بولنا جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ بول کے اندر داخل ہو گئے، اچھا وہ جو ہم فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ آپ داخل ہو گئے، آپ گرفتار کریں لوگوں کو، آپ کمپیوٹر توڑ رہے ہیں، آپ میزیں توڑ رہے ہیں، آپ وہ ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پلان کے تحت گئے ہیں اور آپ ایک دہشت پھیلانا چاہتے ہیں اور آپ ایک فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں کریٹ، کہ یہاں کوئی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں اور یہ مرکز جو ہے دہشت گردوں کا مرکز ہے۔ اس سے پہلے بھی جو آپ اقدامات کئی صاحب پیکا ایکٹ کے تحت ہے، تو یہ ایک مجموعی فضا جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی درست بات۔ اور جن لوگوں نے جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دینے کی ضرورت ہے، تاکہ آئندہ ایسا واقعہ، اس وقت دیکھیں یہ جنگ جو ہوئی مئی میں، اس وقت سب نے اعتراف کیا کہ پاکستان کا میڈیا انتہائی محب وطن، ذمہ دار، مستند اور معتبر میڈیا ہے انڈیا کے مقابلے میں، اور اس نے ایک جو قومی فرض تھا وہ ادا کیا، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی نیریٹو دیا، پاکستان کے نیریٹو کو آگے بڑھایا۔ اب وہی صحافی جو ہیں وہ اتنے غیر ذمہ دار ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ اشتہار چھاپتے ہیں کہ جناب یہ شرپسندوں کے بھیس میں لوگ، جو رپورٹر کے بھیس میں، فری لانسر کے بھیس میں شرپسند ہیں، ان کی سرکوبی آپ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک معاشرے کے اندر ایک فضا پیدا کر رہے ہیں جو صحافی دشمن فضا ہے، صحافی مخالف فضا ہے، اور اس کے پھر نتائج اس صورت میں برآمد ہو رہے ہیں۔ اب جو یہ کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم نے دانائی کا، دانشمندی کا ثبوت دیا اور اعلیٰ اختیارتی کمیٹی بنائی، اور اس میں جو مجھے خوشی ہے وہ یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اور قمر الزمان قاہرہ صاحب کو جو شامل کیا گیا ہے۔ باقی ارکان سے بھی مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں، حسن اقبال صاحب ہیں یا جام یوسف صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ یوسف صاحب ہیں،
آپ کے کے پی کے والے سردار یوسف صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، یہ سب ایک معتبر کمیٹی ہے، بااختیار کمیٹی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کا ایک خاص انداز ہے مذاکرات کاری کا، وہ ہم نے کئی مواقع پر دیکھا ہے اور کامیاب رہا، تو وہ کامیاب رہا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ تحمل کا مظاہرہ دونوں طرف کو کرنا چاہیے، عقل مندی، دانش مندی اور حب کا مظاہرہ، یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، جو مظاہرین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس معاملے کو آئین اور قانون کے حدود کے اندر طے کریں اور بلا وجہ ضد اور ہردرمی سے یہ تاثر پختہ نہ کریں کہ یہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے جس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس وقت ان کے احتجاج کو انڈیا کس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستانی رائے عامہ کے خلاف، تو اس لیے انہیں بھی تحمل کا، برداشت کا، حب الوطنی کا، دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی بے جا ضد، ہردرمی، طاقت کا استعمال، اس یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ بیٹھیں، جو معقول مطالبات ہیں، یہ جو سیٹوں والا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس پر خام خواہی ضد ہردرمی کی جائے، آپ طے کریں، کنونس کریں، دلیل دیں، آپ کے پاس دلیل حکومت کے پاس نہیں ہے یا ہے، اگر ہے تو ان کو ماننی چاہیے، اگر ان کے پاس مضبوط دلیل ہے تو ان کو ماننی چاہیے، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ اس آزاد جموں کشمیر کا امن و امان بحال رہے، وہاں کے عوام کے حقوق کا تحفظ ہو، پاکستان کے ساتھ ان کی جو محبت ہے، ان کا جو تعلق ہے، ان کی وابستگی ہے، مزید گہری ہو، یہ مقصد ہم ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو شاہ صاحب آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں ان کو بھی ایک ایز اسٹیک ہولڈر آن بورڈ لینا چاہیے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ان کو بھی قبول کرنا چاہیے، ضرور قبول کرنا چاہیے، لیکن ان سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ آخر یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اتنی طاقتور کیوں ہوئی، ایگزیکٹلی ان کی کوتاہیاں کیا ہیں، ان کی کوتاہیاں کیا ہیں، بالکل ٹھیک، وہ آپ عوامی جذبات اور احساسات کا بر وقت ادراک کیوں نہیں کر سکے، یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے، خاص طور پر جو اقتدار میں ہیں۔ بالکل درست بات۔